السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی حساس اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے، کیا عدت میں نکاح کرنا جائز ہے، اور اگر عدت میں نکاح کیا ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے اور یوں آپ کو اور ہمارا تعلق جڑا رہ سکے اور اسلام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، عورتوں میں ایک برائی پھیلتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عدت کے دوران ہی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عدت گزارنے والیوں کو اپنی عدت مکمل کرنے اور مردوں کو ان کی عدت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 235۔ ترجمہ: تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرنا۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ یہ آیت متوفی عنہا زوجہا کے بارے میں ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے، اس سے کوئی مرد اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ وفات کی عدت پوری نہ کر لے، حتیٰ کہ عدت میں نکاح کے پیغام دینے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ البتہ اشارتاً کنایتاً نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہے کہ میں کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہی حکم اس عورت کے لیے ہے جس کو 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں، اور اس عورت کا بھی یہ حکم ہے کہ جس نے خلع لے لی ہو۔ پہلی اور دوسری طلاق کی عدت رجعی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس عدت میں صراحتاً نکاح کا پیغام دینا بالکل جائز ہے، اور نہ ہی پہلی اور دوسری طلاق کی عدت رجعی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس عدت میں صراحتاً نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور نہ ہی کنایتاً، کیونکہ ممکن ہے شوہر رجوع کر لے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حالت عدت میں خواہ طلاق ہو یا وفات ہو یا خلع ہو، نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ جب نکاح کا پیغام دینا ہی جائز نہیں ہے تو شادی کرنا بطریق اولیٰ جائز نہیں ہے، بلکہ عدت میں نکاح کی حرمت پر اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔ مگر اپنے سماج میں آج کل عورتوں میں عدت کے حوالے سے لاپرواہی دیکھی جا رہی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی دیکھنے کو مل رہی ہیں جو عدت کو کوئی مطلب نہیں دیتی، یعنی عدت میں جن باتوں کا خیال کیا جانا چاہیے وہ نہیں کرتی، اور کچھ عورتیں اس قدر بے دین نظر آتی ہیں کہ عدت میں ہی دوسرے مرد سے بیاہ رچا لیتی ہیں، جیسے کہ آج کل عمران خان کا اور بشرا بی بی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو عدت میں ہی نکاح کر لیا گیا۔ یہاں اس سوال کا جواب دینا مقصود ہے کہ اگر کوئی عورت دوران عدت نکاح کر لیتی ہے تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ ایک طرف نکاح کی صحت کے لیے موانع کا نہ پایا جانا ضروری ہے، اور عدت نکاح کے موانع میں سے
اور عدت نکاح کے موانع میں سے ہے۔ اور دوسری طرف ہم نے اوپر قرآن کی روشنی میں یہ جانا کہ عدت میں نکاح کا پیغام دینا یا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے دوران عدت نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور اس وجہ سے عدت میں جو نکاح کیا گیا وہ نکاح باطل ہے، اور اس دوران میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جانا چاہیے، اور وہ عرصہ جس میں وہ ایک ساتھ رہے وہ عرصہ انہوں نے حرام کا گزارا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ اٹل ہے کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا عورت شوہر کے گھر عدت گزار سکتی ہے؟ بالکل، عورت شوہر کے گھر عدت گزار سکتی ہے، اور عورت کو شوہر کے گھر عدت گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی بے حیائی اور فحاشی کا خطرہ ہو تو پھر عورت اس گھر میں عدت نہ گزارے۔ لہٰذا یہ شرعی مسئلہ تھا، اور آج کل جو ہر ایک بندہ مفتی بنا ہوا ہے اسے چاہیے کہ شریعت کی نگاہ میں جو مسئلہ ہے اس کو دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔